اور کامل استقرار کے شعوری نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب سے باہر شرق اوسط کے امراء اور ملوک کو دعوت اسلام دیتے ہوئے ان سے رابطہ قائم کیا، بلکہ شام میں رومی شہنشاہیت کے اندر مارکہ آرائی ہونے لگی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے 3000 جانباز موتا کے تاریخی مارکے میں شامل تھے۔ یہ مارکہ صلح حدیبیہ کے دوران قریش اور بنو بکر کے نقض عہد سے پہلے کا ہے۔ یہود اور غطفان کا کانٹا نکال دینے کے بعد مدینہ استقرار کی نعمت سے شادکام ہوا، اور تمام جزیرہ عرب میں کوئی ایسی جنگ جو دشمن قوت نہ تھی جس سے مسلمان خائف ہوتے۔ ہاں، 2 عظیم قبیلے ایسے تھے جن کا معنوی، حربی اور سیاسی وزن قائم تھا، اور وہ 2 قبیلے یہ تھے: نمبر 1 قریش، نمبر 2 حوازن۔ قریش حجاز کا عظیم ترین قبیلہ تھا اور بت پرست عربوں کی نگاہ میں اس کی بڑی شان تھی، جس کا دارالخلافہ مکہ معظمہ تھا۔ وہ اپنے جوانوں، بنو بکری حلیفوں اور بقیہ کنانہ سے 6000 جانبازوں کو جمع کر سکتا تھا۔ حوازن جنگی نقطہ نگاہ سے قریش سے بھی عظیم تر تھا۔ یہ 30,000 سے زیادہ جانبازوں کو جمع کر سکتا تھا۔ یہ حجازی اور نجدی قبیلہ تھا۔ اس کی منازل حجاز میں حدود حرم سے لے کر نجد میں حدود غطفان تک پھیلی ہوئی تھیں، جس سے اس کے بطون اور قبائل کی کثرت کا پتہ چلتا ہے۔ اصل میں یہ عدنانی قبیلہ ہے۔ یہ اور قریش ایک ہی اصل سے ہیں، مگر حوازن قریش سے صرف مضر میں آ کر ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ان کے حلیفوں اور پڑوسی کنانیوں سے جو بنو بکر میں سے تھے معاہدہ صلح کیا تھا۔ یہ حدیبیہ کی تاریخی صلح تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے کچھ وقت کے لیے مامون ہو گئے، لیکن قریش نے اس صلح کو فقط 23 ماہ بعد توڑ دیا، حالانکہ اس کی مدت 10 سال تھی۔ اس سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان دوبارہ جنگی حالت قائم ہو گئی اور مسلمانوں کی صفوں میں قلق و اضطراب پیدا ہو گیا، کیونکہ قریش ازسر نو مسلمانوں کے خلاف دشمنانہ کارروائیاں کرنے لگے تھے۔ اس بات نے اسلامی چھاؤنی کو نئے سرے سے اپنی عسکری قوت کے جائزے پر نظر ثانی کی دعوت دی۔ وہ یہ تھی کہ وہ بڑی سختی اور احتیاط سے جنوب کی جانب، جہاں ان کے بڑے دشمن حوازن اور قریش کے علاقے پڑتے ہیں، پوری محنت سے توجہ دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نبی مرسل اور معید من اللہ تھے، وہاں وہ عسکری سیاست، دور اندیشی اور عملی اقدام سے قبل نتائج کا اندازہ لگانے میں بھی زبردست مہارت والے آدمی تھے۔ جس بات سے مسلمان قریش کے معاہدہ صلح کو توڑنے کے بعد خوف محسوس کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ قریش حوازن کے ساتھ اپنا آخری معاہدہ کریں گے، اور یہ دونوں قبیلے اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کن مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا سامنا کریں گے۔ اگر یہ بات ہو گئی تو مسلمانوں کو بڑی پریشانی اور خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ خدائے واحد ان کے نتائج کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے 30,000 جانبازوں سے زیادہ جوانوں کو جمع کرنے کی سکت رکھتے تھے، اور مسلمان جبری بھرتی کے باوجود 10,000 جانبازوں سے زیادہ آدمی اکٹھے نہیں کر سکتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ذمہ دار عسکری قائد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور حوازن کی عسکری قوت کا اندازہ لگایا کہ ان دونوں سے اکٹھے الگ الگ مقابلہ کرنا آسان بات نہیں۔ اسلام کے حربی اصولوں اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی بھی مسلح جنگ کو ممکن حد تک کم از کم نقصان میں ختم کر دیں۔ بصورت دیگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کارزار میں دشمن کے ساتھ بعید ترین جنگی اسالیب کو کام لانے سے ہچکچاتے نہ تھے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کرتے جب آپ مجبور ہو جاتے، جیسا کہ معرکہ بدر و حنین میں ہوا۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حربی سیاست میں کامیاب ترین سیاست وہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کا منصوبہ بناتے وقت اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید رازداری کا طریق اختیار کیا، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لام بندی کا اعلان کر دیا تھا اور 10,000 صحابہ کو اکٹھا کر لیا تھا۔ پھر بھی یہ منصوبہ مخفی تھا۔
حتیٰ کہ دستوں کے سالاروں کو اس کا علم نہ تھا کہ آپ کس طرف انہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج اور سالاروں کو اس وقت پتہ چلا جب وہ مکہ سے 4 میل کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مکہ آنے والے راستے کو بند کر دیا اور تمام جنوب کو بھی اور کلی طور پر سفر کرنے کو روک دیا، اور سفر سے روکنے کے لیے محافظ متعین کر دیے، جس کے متعلق انہیں شبہ ہو جاتا وہ اسے گرفتار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازداری کے منصوبے اور جہت کے نہ بتانے میں 2 باتیں ملحوظ خاطر تھیں، واللہ اعلم۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پہلے درجے میں اہل مکہ پر اچانک جا پڑنا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے اور وہ تیاری وغیرہ بھی نہ کر سکیں، اور پرغوغا جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لے اور وہ شکست کھا کر ان کے ہاتھوں میں گر پڑیں اور فریقین کے کسی قابل ذکر نقصان کے بغیر اسلامی جیش دشمن پر مکمل قبضہ کر لے۔ 2 عظیم دشمنوں حوازن اور غطفان کو غم میں مبتلا کر دینا۔ جب ان دونوں کو یا ایک کو یہ پتہ چلے کہ فوج مدینہ سے مارچ کر چکی ہے اور انہیں پتہ نہ چلے کہ ان میں سے کس کے ساتھ جنگ کرنا مقصود ہے، اور عملاً بھی یہی کچھ ہوا۔ قریش اور حوازن کو پتہ ہی نہ چلا کہ کس کے ساتھ جنگ مقصود ہے۔ ہاں، اس وقت انہیں پتہ چلا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ حوازن کو اس وقت پتہ چلا جب مکہ اسلامی جیش کے تسلط میں آ گیا، کیونکہ جس جاسوس کو انہوں نے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کو بھیجا تھا، وہ مسلمانوں کے انٹیلیجنس کے ہراول دستوں کے قبضے میں آ گیا اور مکہ میں داخل ہونے تک ان کے قبضے میں رہا، لہٰذا حوازن سے خبریں مخفی رہیں یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ بالآخر مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اسلامی فوج بغیر کسی نقصان کے اس پر قابض ہو گئی، سوائے ان 20-25 آدمیوں کے جو فریقین کے قائدین کی مرضی کے بغیر مارے گئے۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب قریش کے کچھ بے اعتدال نوجوانوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں سے مزاحمت کی اور مکہ کے جنوب میں ان کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا لیے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مختصر مدت میں اس مزاحمت کو کچل دیا اور مکے میں اسلامی فوج کے لیے حالات درست ہو گئے۔ مکہ کی فتح نے جزیرہ عرب کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کے باشندے حیران رہ گئے، کیونکہ وہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ جو شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا روحانی قلعہ ہے اس آسانی کے ساتھ توحیدی فوج کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اس اچانک فتح کے کیا عوامل تھے جسے اسلامی فوج نے حاصل کیا؟ حالانکہ اس ہماگیری اور اچانک سرعت کے ساتھ اس فتح کے حاصل ہونے کی توقع تو مسلمان بھی رکھتے تھے۔ اس فتح کے بڑے عوامل مختصراً یہ تھے: سب سے پہلے عقیدہ، دوم اچانک حملہ آور ہونا اور بے خبر رکھنا، تیسرے قریش کا تیاری اور مزاحمت منتظم کرنے میں سہل انگاری سے کام لینا، چوتھے اہل مکہ کی اکثریت کے دلوں میں بت پرستی کے عقیدے کا کمزور ہونا اور اس کی راہ میں جان دینے سے گریز کرنا، پانچویں قریش کا حوازن کو مستثنی کر کے جو مشرک ہونے کے باوجود ان کے حلیف نہیں تھے مسلمانوں کی دشمنی میں اکیلے قائم رہنا۔ عقیدے کے لحاظ سے قریش کا اپنا عقیدہ تو تھا، مگر وہ کمزور اور فاسد عقیدہ تھا جو شخصی مصلحت اور فردی رعایت کی بنیاد پر قائم تھا۔ سرداران قریش عقیدہ شرک کے لیے تعصب رکھنے کے باوجود اپنے دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ یہ ایک بے عقلی اور حماقت کی بات ہے، لیکن یہ ایک موروثی عقیدہ تھا جس کی بقا سے ان کی شخصی زعامت قائم رہتی تھی، اور جس عقیدے کی یہ حالت ہو اس سے تعلق رکھنے والے جب اپنے شخصی مسالے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس عقیدے سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کے عقیدے کا تعلق شخصی مصلحت سے نہ تھا کہ اس عقیدے سے تمسک یا سستی کی وجہ سے مصلحت کا بقایا زوال ہو جاتا ہو، بلکہ اس عقیدے کے التزام سے مسلمانوں کی ہستی کا قیام ہے جس کے متعلق کوئی نزاع نہیں پایا جاتا۔ یہ اعتقاد دنیا میں مسلمانوں کی سعادت اور آخرت میں اس کی فلاح کا باعث ہے۔
ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے اس عقیدے سے وفاداری کرنے اور اس کی خاطر سب سے قیمتی چیز کو خرچ کرنے اور اس کے دفاع کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس عقیدے کی نصرت سے سہل انگاری کرنا دنیا کی تباہی اور آخرت کی شقاوت ہے۔ اسی لیے اسلام کے صدر اول میں اسلامی عقیدے کے دفاع کے لیے جانثاری، فداکاری اور جنگ میں نقصان کے ایسے نمونے پائے جاتے ہیں جن جیسے نمونے تاریخ نے اپنی ابتدا سے ریکارڈ نہیں کیے۔ عقیدے کی نصرت کے سلسلے میں بیٹے نے اپنے باپ کو اور باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کی سعی کی۔ جنگ بدر کے روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے مبارزت طلبی کی، جبکہ وہ مشرک تھا اور قریش کے ساتھ شامل تھا، لیکن وہ آپ کی مبارزت سے رک گیا، اور قلیل مؤمنین نے بکثرت کفار کے سامنے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ کفار کو تباہ کن اور رسوا کن شکست سے دوچار ہونا پڑا، جیسے کہ بدر و حنین میں ہوا، یا غزوہ احزاب کی طرح انہیں رسوا کن ناکامی ہوئی۔ قریش مسلح تصادم کے میدانوں میں اسلامی عقیدے کے تجربات کا سب عربوں سے زیادہ نشانہ بنے۔ اس وجہ سے یہ ایک بدیہی بات تھی کہ 10,000 مسلمانوں میں گھر جانے کا علم ہو جانے کے بعد جو مکہ کے اطراف میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، ان پر زلزلہ افغن روب کا طاری ہو جانا اور شکست تسلیم کر لینا ایک ایسی بات تھی جس سے ان امور کے باعث جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں کوئی مفر نہ تھا۔ اہل مکہ کے اذہان سے مقاومت کے خیال کو دور کرنے میں عقیدے کا بڑا دخل تھا۔ جب وہ بدر میں قوت و تعداد کے لحاظ سے زیادہ تھے، اپنے جاسوس عمیر بن وہب الجمعی کے بیان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ اس نے اس تاریخی دن میں مسلمانوں کی فوج کا حال بیان کرتے ہوئے انہیں کہا، مسلمان 300 ہیں اور تم 1000 ہو، لیکن میں نے یثرب کے اونٹوں پر تازہ موت کو سوار دیکھا ہے۔ موت ان میں سے کسی پر دست درازی نہیں کرے گی جب تک وہ تم میں سے کم از کم ایک آدمی کو قتل نہ کرے۔ دوسرے، رازداری اور اچانک حملہ کرنے کا منصوبہ۔ یہ تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک فتح کے اہم عوامل میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں حد درجہ واضح کامیابی ہوئی۔ قریش کو رازداری کے مضبوط منصوبے کی وجہ سے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت کا پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ اس نے پتھر پھینکنے کی جگہ تک قیام کر کے رات گزار دی۔ قریش کے جلد شکست تسلیم کرنے اور اس تجویز کو قبول کرنے کا یہ ایک اہم عامل ہے کہ مکہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے اور اسلامی جیش بغیر کسی قتال اور مقاومت کے مکہ پر قبضہ کر لے۔ دونوں جانب سے ان باتوں کی بڑی پابندی ہوئی، سوائے اس جہد کے جہاں حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کی قیادت کر رہے تھے، جہاں انہیں قریشی اور بکری مشرکین سے کچھ مقابلہ کرنا پڑا، جس کا اسی وقت قلع قما کر دیا گیا۔ تیسرے، مسلمانوں کے مقابلے میں قریش نے تیاری کرنے میں جو سہل انگاری سے کام لیا، یہ ایک ایسا راز ہے جس نے ان بہت سے ماہرین حرب کو جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام اور بت پرستی کے معرکے کی تاریخ کی پڑتال کرنے والے ہیں، حیرت میں ڈال دیا ہے۔ باوجود کہ قریش کو مدینہ سے اسلامی جیش کی نقل و حرکت کا علم حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی، پھر بھی انہیں یقین تھا کہ آپ کا جنگ کرنا یقینی امر ہے، جیسا کہ ابو سفیان بن حرب نے انہیں صراحت سے بتا دیا تھا، اور یہ جنگ نقص صلح کی تادیب میں تھی جسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف خزاعہ کے ساتھ خیانت کر کے توڑا تھا، لیکن اس کے اسباب کی حتمی معرفت کسی کو نہ تھی، اس لیے انہوں نے کسی فوج کو اکٹھا نہ کیا اور نہ ہی جنگ کے مقابلے کے لیے کوئی تیاری کی۔ ہاں، انہیں اس جنگ کے پیش آنے میں کوئی شبہ نہ تھا، بلکہ قریش کے زعماء اور لیڈر اس بات کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضافات میں اچانک آدم کا۔ شاید تیاری کی روح سے قریش کی عسکری سیاست کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اسلامی فوج کا مقابلہ کرنے میں ہوازن کے ساتھ رابطہ استوار نہیں کیا، جو تیاری اور تعداد کے لحاظ سے نہایت زبردست دشمن تھا اور قریش کی طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کی بڑی آرزو رکھتا تھا، اور وہ ان سے ایک تیر کے فاصلے سے زیادہ دور نہ تھا، یعنی ان کا پڑوسی تھا۔ کسی مورخ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ قریش نے ہوازن کے ساتھ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے کے لیے کوئی عسکری معاہدہ کیا ہو،
جس کے متعلق قریش کو علم تھا کہ اسلامی جیش اور ان کے درمیان، پھر اس کے اور حوازن کے درمیان مقابلہ ہونا ایک حتمی بات ہے۔ اگر قریش عسکری معاہدہ کر لیتے تو فریقین کے درمیان جنگ کی نوعیت بدل جاتی، لیکن قریش نے اس بارے میں کچھ نہ کیا، کیونکہ قریش اور حوازن کے درمیان حرب فجار کے زمانے سے جو کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوئی زبردست قبائلی دشمنیاں پائی جاتی تھیں۔ عموماً اللہ تعالیٰ مؤمنین کو جنگ کے شر سے کافی ہو گیا اور بغیر کسی قابل ذکر جنگ کے مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ یہ بھلائی خدائی ارادے کے ماتحت قریش اور مسلمانوں کے لیے ایک جیسی ثابت ہوئی۔ ابھی فتح مکہ پر چند ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ تمام اہل مکہ برضا و رغبت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے سردار اور قائد بن گئے۔ یہ اسلامی رواداری کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ماقبل کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حوازن جو مسلمانوں کا کھلا دشمن اور شدید ترین جنگی قوت کا مالک تھا، اس نے قریش کی طرح مقابلے میں سہل انگاری سے کام نہیں لیا، بلکہ اس کے لیڈر مالک بن عوف نے بسرت تمام 20,000 جانباز اکٹھے کر لیے اور فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے اور قریش کی جگہ جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے مطیع ہو گئے ہیں، عربوں کو منصب قیادت دینے کے لیے جنگ کو مکہ میں منتقل کیا جائے۔ حوازن کے قبائل نے نجد کے اطراف اور حجاز کے علاقوں سے ایک پرشور لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف مارچ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلد مکہ سے ان کے مقابلے کے لیے نکلے اور وادی حنین میں وہ تاریخی معرکہ ہوا جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جو ہمارے اس سلسلے اسلام کے فیصلہ کن معرکوں کی ہماری اگلی سیریز ہوگی انشاءاللہ۔ پانچویں بات، قریش کے دلوں سے بت پرستی کے عقیدے کا کمزور ہونا ایک ایسا واضح امر ہے جس کا آغاز صلح حدیبیہ سے ہوا۔ مسلمانوں کی فعالیت، پابندی طریق، نیک شہرت، کامل اتحاد اور قریش اور ان کے بت پرستی کے عقیدے پر تعریفیں کرنے کے بارے میں سب سے پہلے متاثر ہونے والا شخص قریش کا حلیف اور مسلمانوں کی طرف ان کا ایلچی عروہ بن مسعود تھا، جس نے زعماء قریش کے سامنے اپنی تقریر میں کہا، اے گروہ قریش، میں کسریٰ، ہرقل اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، خدا کی قسم میں نے کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مطاع نہیں پایا۔ خدا کی قسم وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ تیز نظر سے دیکھتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آواز بلند کرتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کے لیے ان کا اشارہ کر دینا ہی کافی ہے۔ میں نے لوگوں کا اندازہ لگایا ہے، اچھی طرح جان لو کہ اگر تم نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا تو وہ اسے تمہارے لیے چلائیں گے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے، جب وہ اپنے آقا کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتوں کو بھی دیکھا ہے، وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گی۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسی طرح حویتب بن عبد العزیٰ بھی حدیبیہ کی تاریخی صلح میں قریش کے وفد کا ایک ممبر تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں کے حالات سے متاثر ہو کر ایک واضح بیان دیا جس سے مشرکین کے عقیدے کی کمزوری اور آئندہ کے کسی مقابلے میں مسلمانوں کے غلبے پر ان کے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ یہ غلبہ لازماً عقیدہ اسلامی کا ہوگا۔ حویتب نے حدیبیہ میں مسلمانوں کے بہترین حالات پر نظر کرتے ہوئے اپنے ساتھی مکرز بن حفص سے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے بڑھ کر آپس میں ایک دوسرے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا۔ میں تجھے کہتا ہوں، آج کے بعد جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بزور داخل نہ ہو جائیں، ان سے کبھی انتقام نہ لینا۔ مکرز نے کہا، میری بھی یہی رائے ہے۔ مسلمانوں کے حالات اور ان کے عقیدہ توحید کو دیکھ کر یہ تاثر ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ خود سادات مکہ کے درمیان انشقاق پیدا ہو گیا۔ حالانکہ فتح مکہ سے قبل معاہدہ صلح قائم تھا، ان میں سے بعض بخوشی اسلام کو قبول کر لیتے،
بعض مدینہ جا کر دین جدید کی چھاونی میں چلے جاتے۔ اس سے اس زمین میں سخت دھساؤ پیدا ہو گیا جس پر بت پرستی کی عمارت گرنے سے پہلے زعمائے مکہ کے دلوں میں کھڑی تھی۔ یہ خالد بن ولید جو قریشی سواروں کا سالار تھا اور عمرو بن العاص جو قریش کا سیاستدان تھا، ان کا مقابلہ ہی نہ کیا جا سکتا تھا، اور عثمان بن طلحہ جو قریش کے بریگیڈ کا میجر جنرل تھا، ان سب نے فتح مکہ سے قبل مدینہ جا کر از خود اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ عقیدہ بت پرستی کی کمزوری اور اس کمزوری کے متعلق سادات مکہ کے شعور پر ان تصریحات سے زیادہ اور کوئی بات دلالت کرنے والی نہیں جو کوہ صفا کے پاس اس مقابلہ تفاخر کے بعد بیان ہوئی، جو ابو سفیان اور خالد بن ولید کے درمیان ہوا، جس میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے قریش کو وضاحت سے کہا کہ دین اسلام ہی حق ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عمرۃ القضاء کے بعد اور فتح مکہ سے قبل کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا، اے گروہ قریش، یہ بات ہر عقل مند پر واضح ہو گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ساحر ہیں نہ کذاب، اور ان کا کلام رب العالمین کا کلام ہے، ہر عقل مند پر ان کی اتباع واجب ہے۔ تو ابو سفیان نے غضبناک ہو کر خالد کے قول پر برا مناتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے ان دونوں کے درمیان روک بنا کر ابو سفیان کو اس لہجے میں مخاطب کیا جو اس کے اس شعور پر دلالت کرتا ہے کہ مکہ میں بت پرستی کا خاتمہ قریب ہے۔ اس نے کہا، ابن حرب، اسے چھوڑ دیجئے، مجھے خدشہ ہے کہ ابھی آئندہ سال نہیں آئے گا کہ ہم سب وہی کریں گے جو خالد نے کیا ہے۔ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے میدان میں اکیلے قریش کا باقی رہ جانا ایک ایسا امر ہے جو حضور علیہ السلام کے اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے مارچ کرنے تک قائم تھا۔ تقریباً حجاز کے تمام قبائل اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور قریش کے بعد سوائے قبیلہ حوازن کے، جس میں سے ثقیف بھی ہے، اور کسی قبیلے کا جنگی وزن باقی نہ رہا تھا۔ لیکن قریش نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے حوازن سے کسی قسم کا رابطہ نہ کر کے اس کے موقف سے استفادہ نہیں کیا۔ اس طرح اسلامی فوج نے یکے بعد دیگرے انفرادی طور پر سب کو زیر کر لیا۔ ابھی مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کے لیے نصف ماہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی فوج کو مکہ سے باہر حوازن کی 20,000 فوج سے احد و حنین میں نبرد آزما ہونا پڑا، اور حوازن کو تباہ کن شکست ہوئی، اور حوازن کا سردار مالک بن عوف خود اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر ثقیف بھی مسلمان ہو گیا۔ اس طرح حجاز کے تمام علاقوں میں بت پرستی کی مقاومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تمام حالات ہمارے اسلام کے ان فیصلہ کن معرکوں کی سیریز میں ہماری اگلی سیریز ہوگی۔ انشاءاللہ جلد اس نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔